ایک تبلیغی بزرگ تھے، غالباً نام حافظ نور محمد تھا رحمت اللہ تعالی، عالم نہیں تھے، سنت کے مطابق لباس، کمزور، اور آ رہے ہیں، ایک بدمعاش آدمی اسے پکڑ کے کہتے ہیں بیٹا کیسی جوانی ہے اور داڑھی نہیں ہے، کیسی جوانی ہے نماز نہیں ہے۔ اس بدبخت نے آگے سے تھپڑ لگا دیا، نوجوان جذبات میں آ گئے، فرمایا نہیں یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے اس کو نہیں سمجھایا، کوئی اس سے نہ بدلہ لے۔ نتیجہ یہ نکلا جس بدمعاش کو سمجھایا تھپڑ مارا، یقین کرنا ہم نے دیکھا زندگی میں وہ ولی اللہ بن گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وأهل بيته وأحبائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم على حبیبک، اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک، وبارک وسلم علیہ۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ العزیز ایثار اور ہمدردی، جو کہ انسانیت کا شعار ہے، علامت ہے، اور اہل ایمان، اہل اسلام ان کی پہچان ہے۔
کہ باوجود ضرورت کے اپنے اوپر کسی کو ترجیح دینا، اپنی ضرورت، اپنی حاجت، اس کی پرواہ نہ کرنا اور دوسرے مسلمانوں کی ضرورتیں اور حاجات کی پرواہ کرنا اور فکر کرنا، یہ سبق ہمیں دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور اس پہ عمل کر کے دکھلایا ہے صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعات، تبع تابعین اور اولیاء اللہ نے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس نے بھی اس کو اپنایا، رب کائنات نے اسے عظمتوں سے، بلندیوں سے، ترقیوں سے نوازا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کے 2 درجے بیان کیے ہیں۔ سب سے افضل درجہ ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، علم پڑھا کے، صدقہ و خیرات کر کے، ہمدردی کر کے، ایثار کر کے، قربانیاں دے کے، دعائیں دے کے، بلکہ یہاں تک کہ اچھے مشورے دے کے، یہ بھی خیر الناس من ينفع الناس ہے۔ ایک آدمی کسی نابینے کو دیکھے کہ وہ کھڈے میں گرنے لگا ہے، کنویں میں گرنے لگا ہے، اسے بچا لے تو یہ بھی خیر الناس من ينفع الناس ہے۔ اور ایک آدمی کلمہ طیبہ غلط پڑھ رہا ہے، نماز غلط پڑھ رہا ہے، کسی معاملے میں غلط ہے، اسے سمجھانا، فکر کرنی، یہ بھی خیر الناس من ينفع الناس ہے۔ اور دوسرا درجہ کہ چلو نفع نہیں پہنچا سکتے کسی کو تو کم از کم المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کامل مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے سلامت رہے، یہ کم از کم درجہ ہے۔ انسان چند روزہ زندگی گزار لے، برادری میں، پڑوسیوں میں، اپنے بیگانوں میں کسی کی یہ شکایت ہو کہ اس نے مجھے ہاتھ کے ساتھ تکلیف پہنچائی، کوئی کہے زبان کے ساتھ پہنچائی، کوئی کہے پراپگنڈے کے ساتھ پہنچائی، کوئی کہے غلط مشورہ دیا، کوئی کہے کوئی قلم کی مار دی، قانونی مار دی، کوئی کہے میرا حق بنتا تھا اس بدبخت نے کھا لیا، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ آدمی دنیا سے جا رہا ہو تو اپنے بیگانے بھی رو کے دعا کر رہے ہوں۔ ایک جنازہ گزرا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، چند صحابہ کرام نے فرمایا بڑا اچھا آدمی تھا، میرے آقا نے فرمایا وجبت۔ پھر ایک جنازہ گزرا، چند صحابہ کرام نے فرمایا کہ اچھا آدمی نہیں تھا دین کے حوالے سے۔
تو میرے آقا نے فرمایا وجبت، جب پوچھا گیا کہ آپ نے دونوں دفعہ وجبت فرمایا، فرمایا جس کی تم نے گواہی دی کہ اچھا آدمی ہے اللہ نے جنت واجب کر دی، اور جس کے بارے میں تم نے کہا گواہی دی کہ غلط آدمی ہے اللہ نے جہنم واجب کر دی، کیونکہ تم اللہ کے گواہ ہو صحابہ کرام۔ تو جو انسان دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے، رب کائنات اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ یہی آیت کریمہ سورۃ العاشر 28واں پارہ میں نے پڑھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میرے نیک بندے وہ ہیں کہ اپنی جانوں پہ ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے انہیں خود ضرورت اور محتاجی ہو ترجیح دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث پاک آپ کو سنانے لگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ فی عون العبد، اللہ تعالی اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اللہ کی مخلوق کی مدد میں رہتا ہے۔ جب تک ایک آدمی دوسری کی مدد میں رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے یار فلاں کو یہ فائدہ پہنچانا ہے، فلاں کی یہ فکر ہے، فلاں کو یہ بیماری ہے، چلو مشورہ ہی دے دیں، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، فلاں کو فلاں نقصان پہنچانا چاہتا ہے یار میں اسے اطلاع ہی دے دوں۔ اب وہ جتنی دیر مدد میں رہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی مدد کروں گا، رب کائنات اس کی مدد میں رہتے ہیں، اس کی نصرت کرتے ہیں۔ اس نے غیب سے کوشش کی مدد کرنے کی، رب کائنات نے اس کی مدد شروع کر دی ہے۔ رات میں حدیث میں پڑھ رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عالم تھا ہمارا کہ ضرورت ہے، کسی نے ایک بکرے کی سری بھیج دی، پائے بھیج دیے، باوجود اس کے کہ ضرورت ہے لیکن اس نے آگے منتقل کر دی۔ ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث میں اور سنانے لگا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایران میں گئے، روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا، فوراً اٹھایا، صاف کیا، اسے کھا لیا۔ جس گھر میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ رزق کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے، اس گھر میں رزق مبارک ہوتا ہے، اور جہاں پاؤں میں رزق روندا جاتا ہے وہاں پھر بے برکتی ڈیرا لگاتی ہے۔ حضرت نے وہ لقمہ اٹھایا، ٹکڑا اٹھایا، صاف کر کے کھا لیا۔ لوگوں نے کہا آپ ایک نمائندہ بن کے آئے ہیں قوم کا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، اور یار ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دوں؟ آج کئی نوجوان میرے بیٹے ایسے ہیں، بیٹیاں ایسی ہیں، جی دل کرتا ہے اس چیز پہ عمل کریں، داڑھی رکھ لیں، سر پہ کپڑا رکھیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، بیٹھ کے کھانا کھائیں، سنت کی خلاف ورزی نہ ہو، یہ سگریٹ چھوڑ دیں، یہ جھوٹ چھوڑ دیں، یہ نظروں کی حفاظت نہیں کرتے،
اس کو چھوڑ دیں، لیکن کیا کریں، سوسائٹی سے مجبور ہے۔ سوسائٹی نہیں، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دوں۔ آج ایسی مائیں بہنیں بھی ہیں جنہوں نے گالیاں سن لی، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، لیکن پردے کی پابندی کی ہے، سسرال ناراض ہو گئے، لیکن غیر اللہ کی نظر و نیاز، منت منوتی 11ویں 12ویں نہیں کھائی ہے، تیجا 10واں 40واں برسی چھوڑ دی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، تو حذیفہ بن یمان فرماتے تھے میں جس دن گھر میں جاؤں اور مجھے یہ خبر ملے آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے، بچے پریشان، بوڑھے پریشان، میں پریشان، فرمایا اس دن میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ ایمان ہے۔ اس دن میں نے کہا نا، یہ غربت اور محتاجی، اگر آدمی اللہ کا نافرمان ہو تو عذاب ہے، اور اگر فرما بردار ہو تو اللہ کا انعام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الفقر فخری، یہ غربت میرا فخر ہے، محتاجی میرا فخر ہے۔ پھر حضرت حذیفہ نے فرمایا، میں حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ بھائی کیوں میں خوش ہوتا ہوں؟ فرمایا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرور کونین ہے، خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، امام الانبیاء ہے، شفیع المذنبین ہے۔ 11 دن آپ کے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلی، تو اگر میرے گھر میں فاقہ آ گیا تو یہ کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ اگلی بات سمجھنا اور غور سے سمجھنا میری ماں و بہنوں، فرما حضرت حذیفہ نے کہ بلا امتحان میں مبتلا کرنا، عذاب نہیں، جب امتحان اور آزمائش ہو، امتحان میں مبتلا کرنا۔ ماں و بہنوں اور آپ حضرات، اگر کوئی تہجد گزار ہے، مدرسے کا خادم ہے، نیک آدمی ہے، چلے لگا رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، پھر اس پہ تکلیف آتی ہے، آپ اس کو اس نہج پہ دیکھیں۔ حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں کہ بلا میں اللہ اپنوں کو اس طرح مبتلا کرتے ہیں جس طرح کے باپ بیٹے کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے، مارتا ہے، سختی کرتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، پڑھ، محنت کر، بیٹا روتا ہے، ماں سے جدا، باپ سے جدا۔ فرما یہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، اللہ اپنے بندوں پہ کوئی نہ کوئی آزمائش ڈال کے رکھتے ہیں۔ اب جب یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر کسی کو تکلیف پریشانی میں یا کسی نعمت میں محرومی سے دیکھ کے خدا را یہ نہ کہنا اللہ ناراض ہے، کیونکہ اللہ والے انہیں پتہ ہے چند روزہ زندگی ہے۔ اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرض تو بہت بڑی چیز ہے، انہیں کانٹا بھی چبھے تو وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ دیا بجھ گیا، لائٹ چلی گئی، فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمدردی اور ایثار کے حوالے سے فرماتے تھے، ایک دور تھا کوئی اپنی پرواہ نہیں کرتا تھا، دوسرے کی پرواہ کرتا تھا۔ پھر فرماتے آج کیسا دور آ گیا، ہر کوئی اپنی فکر کرتا ہے، کسی کی فکر نہیں کرتا۔ چلو کسی کو کچھ دینا لینا تو بہت بڑی چیز ہے، اگر ایک آدمی بیٹھ کے دعا کرے یا اللہ فلاں پریشان ہے، اس کی پریشانی دور کر دے، فرما اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں، وہ ساتھ کہتے ہیں اللہ رب العزت اسے پہلے یہ نعمت دے دے، یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے، اس کی فکر کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں
جو دوسروں کے لیے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، انہیں جب کوئی دعا کے لیے کہتا تو مسکرا کے فرماتے میں تو اپنے لیے دعا کرتا ہی نہیں ہوں، تمہارے لیے ہر وقت کرتا رہتا ہوں۔ اس لیے میں حدیث آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ ابو ہریرہ نے فرمایا ایک سری اور پائے ایک گھر میں گئے، انہیں ضرورت ہے لیکن انہوں نے ترجیح دی اگلے کے پاس بھیج دیا، اس کو اس سے بھی سخت ضرورت ہے، اس نے آگے بھیج دیا، اس نے آگے بھیج دیا۔ آج ہے کوئی کرنے والا؟ کوئی سیاسی ہے تو پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے، کوئی مذہبی ہے تو پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک بھائی کے پاس وراثت چڑھ گئی ماں باپ کی، پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرے گا۔ ایک آدمی کے پاس کسی طرف سے دولت آ گئی، پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرے گا۔ گھر میں ضرورت ہے، وہ ایک سری چکر لگا رہی ہے، 7 گھروں میں پہنچی، ایک نے کہا کہاں سے آئی؟ فلاں سے، اسے نہیں ضرورت تھی، اس کے پاس کہاں سے آئی؟ فلاں گھر سے آئی، فلاں گھر سے آئی، فلاں گھر سے آئی۔ پھر وہ لوگ تھے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے تھے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی، ابو داؤد شریف حدیث پاک کی بہت مشکل کتاب ہے، معنی بڑے مشکل ہے۔ علماء کہتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہے کو ربڑ بنا دیا تھا، اور امام ابو داؤد کے لیے اللہ نے حدیث کو آسان فرما دیا۔ وہ فرماتے ہیں 4 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے 4 حدیثیں چنی خلاصے کے طور پہ، پھر 4000 میں سے 400، پھر 400 میں سے 4 حدیثیں۔ یہ قاضی شمس الدین علیہ رحمت نے التعلیق الفصیح مشکات شریف کی شرح عربی زبان میں، اس میں حضرت نے لکھی ہے یہ بات۔ تو فرمایا 4 لاکھ چلتے چلتے 4 حدیثیں، سب حدیثوں کا خلاصہ نکالا ہے۔ اور وہ اب سننا، میں اپنے اس موضوع کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، ایک حدیث یہ ہے 4 لاکھ میں سے جو 4 چنی ہیں، عملوں کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا ہے الحلال بین والحرام بین، بھائی حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، حلال کھاؤ کھلاؤ اور حرام سے بچو۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے فرمایا یہ اس حوالے سے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک اس کے اندر ہمدردی نہ ہو، ایثار نہ ہو۔ میں یہ کہوں کہ میری محنت تو، میری تو کوئی محنت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، شرمندگی ہے، کیا کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور اللہ کو یہ پسند ہے۔ لیکن آپ لوگوں کا کمال ہے کہ کئی حضرات یہاں بیٹھے ہیں، میں مثال کے طور پہ کہہ سکتا ہوں فلاں کو میں نے دیکھا ہے، لوگوں کی پریشانیوں میں کوشش کرتا ہے کہ میں چھپکے سے کام آؤں، اور فلاں بیٹھا ہے، میرے پاس دلیل ہے کہ وہ ایسے کرتا ہے، لیکن نام لینے کی ضرورت نہیں۔ پہلے میں نے کہا میری محنت نہیں، ہاں ہم سمجھاتے رہتے ہیں، آپ لوگ عمل کرتے ہیں، اور علماء سے سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، طبیعت خوش ہوتی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اور علماء کی باتیں توجہ سے سنا کرو، تبلیغی لوگوں کی باتیں توجہ سے سنا کرو، خطیبوں کی باتیں توجہ سے سنا کرو۔ میں جہاں دورہ حدیث شریف کرتا تھا، استادوں نے ڈپٹی لگائی ہوئی تھی، میں صبح درس دیتا تھا۔ ایک دن میں درس دے رہا ہوں، استاذ نہیں ہے، ایک عام جٹ آدمی زمیندار، بعد میں مجھے کہتا ہے حبیب الرحمن تو نے یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے، استاذ تو ایسے کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جو استاذ کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے مسئلہ ٹھیک نہیں بیان کیا۔
تو وہ بڑا خوش ہو گیا. میں نے کہا عوام مجھے پھر ایک آدمی نے بتاؤ فلاں جو آدمی ہے اس نے 8 دفعہ بخاری شریف سنی ہے, جٹ ہو کے, زمیندار ہو کے, عام آدمی ہو کے. تو دین کی باتیں توجہ سے سنا کرو. حدیث میں آتا ہے نظر اللہ عبدا, میری دعا ہے, میرے آقا نے فرمایا جو میری حدیث کو توجہ سے سنے اللہ اس کے چہرے کو بارونق کر دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں حدیث کے خادم اللہ ان کے چہروں کو منور کر دیتے ہیں, رنگ کالا بھی ہو اللہ پاک نورانیت پیدا فرما دیتے ہیں. تو پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات, دوسری الحلال بین والحرام بین, اور تیسری لا یؤمن احدکم حتی یرضا, اور ایک روایت میں یحب آتا ہے جو اپنے لیے پسند ہے دوسرے کے لیے پسند. یہ ہمدردی, یہ ترجیح, یہ سب کچھ. اور چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے, ان چیزوں کا چھوڑ دینا جو لا یعنی ہے. 12 بجے تک موبائل, 2 بجے تک موبائل, انٹرنیٹ چل رہا ہے, فوش باتیں دیکھی جا رہی ہیں, لطیفے اور غلط چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. یہ اس میں ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے. مولوی کا بیٹا ہو, قاری کا بیٹا ہو, حاجی کا بیٹا ہو, تبلیغی کا بیٹا ہو, عالمہ فاضلہ کی بیٹی ہو, مولوی کی بیگم ہو, کوئی بھی, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے. کئی عورتیں ایسی بھی ہے, یہاں کی میں بات نہیں کر رہا, پوری زندگی جب موبائل نہیں تھا ڈائجسٹ اتنے خریدے کہ کمرے بھرے گئے ہیں, ناول اتنے پڑھے, کیا فائدہ ہوا؟ اور آج پھر موبائل جیسی نحوست. کیسا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے پاس یہ نہیں ہے یا ہے اور وہ ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے. آج ایمان میں کمزوری ہے, دین میں کمزوری ہے, فضول خرچی ہے, بے حیائی بہت آسان ہے, فوش چیزیں بہت آسان ہیں. یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے. بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دو, لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دو, اللہ قریب ہی نہیں جانے دیتے. اللہ جب راضی ہوتے ہیں تو ایسے چیزوں کے قریب ہی نہیں رہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, میرے نیک بندے وہ ہیں کہ ایسے کاموں کے قریب سے گزرتے ہیں, مَرُّوا كِرَامًا, بڑی جلدی سے گزر جاتے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں لیتے. اس لیے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یہ بھی دوسرے کی فکر کرنا کہ یار غلط چیزوں میں مبتلا ہے, رو کے دعا کرنی, سمجھانا, ایسے نہ کر میرے بھائی, ایسے نہ کر. میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا, ایک تبلیغی بزرگ تھے, غالباً نام حافظ نور محمد تھا رحمت اللہ تعالی. عالم نہیں تھے, سنت کے مطابق لباس, کمزور, اور آ رہے ہیں. ایک بدمعاش آدمی اسے پکڑ کے کہتے ہیں بیٹا کیسی جوانی ہے اور داڑھی نہیں ہے, کیسی جوانی ہے, نماز نہیں ہے. اس بدبخت نے آگے سے تھپڑ لگا دیا. نوجوان جذبات میں آ گئے, فرمایا نہیں یہ ہماری غلطی ہے, ہم نے اس کو نہیں سمجھایا, کوئی اس سے نہ بدلہ لے. نتیجہ یہ نکلا جس بدمعاش کو سمجھایا تھپڑ مارا, یقین کرنا ہم نے دیکھا زندگی میں وہ ولی اللہ بن گیا. یہ ہے ہمدردی, یہ ہے دوسروں کی فکر. آج ہم دیکھتے ہیں فلاں کا بیٹا غلط ہے, بس 100 پراپگنڈا مہم چل جاتی ہے. فلاں کی نواسی, فلاں کی بھتیجی, فلاں کی بیٹی میں یہ خامی ہے, بس پراپگنڈا مہم چل جاتی ہے. ریڈیو پہ گویا وہ خبر نشر ہو جاتی ہے. یہ جو ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال, یہ بھی ایک ہمدردی ہے. کسی کے گناہوں پہ پردے ڈال کے اسے سمجھانا. کسی کی عزت محفوظ کرو گے, ہمدردی کرو گے, کل تمہاری عزت بھی محفوظ ہوگی, رب کائنات فضل فرمائیں گے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عید کے متعلق آخری بات سنیں. میرے آقا نے فرمایا مہمان آ گئے, فلاں ماں سے پوچھو, میرے گھر سے پوچھو. دیکھو جواب آیا پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. آج کہتے ہیں جس گھر میں
عیاشی کا سامان نہ ہو، پڑولے بھرے ہوئے چاولوں کے نہ ہوں، بکرے پورے فرج میں نہ پڑے ہوں، تو پھر ایمان ہی کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی آواز آ رہی ہے، پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ دوسرے تیسرے سب گھروں میں جواب آیا، صرف پانی ہے اور کچھ نہیں۔ حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل کہ ضرورتیں ہوں وہ ایک اللہ ہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کچھ مہمان آ گئے، ابو طلحہ نے فرمایا میں لے کے جاتا ہوں۔ گھر لے کے گئے، بیگم سے پوچھا، کہا ہے کھانا لیکن بچوں کے لیے ہے، اپنے لیے۔ فرمایا دیا بجھا دو، بچوں کو سلا دو، 90 رات میں حدیث میں پڑھ رہا تھا 90 تم اتنے شوق سے سنتے ہو تو میں بھی رات تیاری کر کے آتا ہوں، ایسے نہیں آتا۔ 90 سلا دے بچوں کو، اور مہمانوں کو کھلایا۔ صبح جب نبی علیہ السلام کو آ کے بتایا، اللہ کے پیغمبر میں نے تو ترجیح دی ہے بچوں پہ بھی مہمانوں کو، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا تو اور تیری بیوی کی وجہ سے رب کائنات نے تعجب کیا ہے۔ رب کائنات دنیا والوں کی طرف مسکرا کے دیکھا ہے، تو اس لیے ہمدردی، ایثار، فلاں کا رشتہ نہ ہو، فلاں کا رشتہ ہو جائے، فلاں کا بیٹا ترقی کی طرف نہ جائے، فلاں کو سروس نہ ملے، فلاں کا یہ کاروبار نہ چلے، یہ ساری ایمانی کمزوری علامتیں ہیں۔ اور دوسرے کے لیے خیر خواہی تو انشاءاللہ اللہ تمہارے بیڑے میرے بیڑے بھی پار کرے گا۔ کل انشاءاللہ اگلا موضوع چلائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ